التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. گران ورونو، دوستو، بھائیو، یہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد شوال کے 6 روزوں کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی پچھلے درس میں، اور وہ اس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دینے کا، اللہ رب العالمین کے بدلے کا، جزا اور ثواب کا جو قانون ہے وہ احسان پر مبنی ہے، فضل کرم پر مبنی ہے. رہی بات اللہ رب العالمین کے سزا دینے کا، اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ فرمائیں، تو وہ عدل پر مبنی ہے. اور یہ قانون ہم نے کتاب اللہ سے جا بجا بھائیوں کے سامنے واضح کیا تھا: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. ایک حسنے کے بدلے اللہ رب العالمین 10 دیتا ہے. من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالها. اللہ رب العالمین ایک حسنے کے بدلے 10 دیتا ہے. اور جس نے کوئی ایک گناہ اور ایک سیئہ کسی نے کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنا ہی جو ہے نا سزا دے گا جتنا اس سزا سیئہ اور اس گناہ کا ہے. تو میرے بھائیو، یہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو 6 روزے ہیں، الحمدللہ امت محمدیہ میں، امت مسلمہ میں اس کا تعامل موجود ہے. بہت سارے لوگ جن کے فقہی مذہب میں ان روزوں کا وجود نہیں ہے بلکہ کراہت ثابت ہے، لیکن پیچھے آنے والے لوگ تصوف کی وجہ سے اور تصوف کے غلبے کی وجہ سے ان احادیث پر ان کی زندگی میں یہ عمل آیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد 6 دنوں کے روزے رکھتے ہیں. حتیٰ کہ پشتو زبان میں اس کے لیے ایک خاص نام بھی مستعمل ہے. لیکن کچھ لوگ اپنے مذہبی دفاع کے لیے کہ ان کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ جب محدثین کی ذریت، سلفی حضرات، کتاب و سنت والے، قرآن اور حدیث والے، اہل الحدیث، جب وہ اس طرح کی مثالیں عوام کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ کتاب و سنت کا مسئلہ ہے اور اس سے ابو حنیفہ نے خلاف کیا ہے، اس وجہ سے کہ ان کو یہ حدیث نہیں پہنچی، تو ان لوگوں کو جب یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ بھائی اس کے بعد لوگ کتاب و سنت والوں کے پیروکار بن جاتے ہیں، قرآن حدیث کے پیچھے چلتے ہیں، تقلیدی مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں، اندھی تقلید کو خیربات کہتے ہیں، تو پھر وہ ان احادیث کا بھی انکار کرتے ہیں اور ان احادیث پر وہ رد کرتے ہیں. جس طرح ایک حضرت نے احسن المقال نام کی کتاب لکھی ہے، حقیقت میں وہ احسن المقال نہیں ہے، وہ اقبح المقال ہے. اقبح کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے انکار ہے اس میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا: من صام رمضان، جس نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد 6 دنوں کے روزے رکھے، وہ اس طرح ہے کان کصیام الدہر، گویا کہ زندگی بھر روزہ رکھنے والا ہو. لیکن دیکھیے جب ان کا مذہب اس کے خلاف ہے تو پھر کیا لکھا ہے کہ یہ نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 2 بات ہے، ایک مقلد کی حیثیت یہ ہے ہی نہیں کہ وہ کتاب و سنت کے مسائل میں تحقیق کرے. اذ اجمع العلماء ان مقلدا للناس هما اخوان والعلم معرفة الهدى بدلیلہ ما ذاک والتقلید یستویان.
علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اندھا اور مقلد برابر ہے. چاہے مقلد شیخ القرآن بن جائے، شیخ الحدیث بن جائے، ماہر فی الفنون بن جائے، جامع المعقول والمنقول بن جائے، وہ علمی پہاڑ بن جائے، اسی طریقے سے اس کو علم التصریف میں مہارت مل جائے اور ترکیب نحوی میں اس کو کمال حاصل ہو، لیکن پھر بھی جب وہ اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے تو اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں جانچ پرکھ کرے، بلکہ ان کے لیے تو اور اس کے لیے تو فقہی بات دلیل اور مستند ہے. بس یہ ان کی کتابوں میں ہے کہ مقلد کے لیے ان باتوں کی طرف آنا زیب نہیں دیتا. لا ظنہ ولا ظنہ، نہ اپنی بات پر جو ہے نا تحقیق کر سکتے ہیں، نہ اپنے مقلد کی بات پر تحقیق کر سکتا ہے. وہ کچھ کہے گا اور اس پر عمل کرے گا جو کچھ اس کو اپنی تقلیدی کتابوں میں باتیں ملتی ہے، چاہے وہ ہدایہ ہو، چاہے در مختار ہو، چاہے فتاوی علمگیری فتاوی ہندیہ ہو، چاہے شرح وقایہ ہو، چاہے خلاصہ کیدانی ہو، چاہے نور الاضاء ہو، اندھا بن کر اس کی پیچھے چلے گا. اذ اجمع العلماء ان مقلدا للناس ہو والاعمى هما اخوان. لیکن اپنی مذہب کے باطل مذہب کے تقویت کے لیے اور اس کے تائید کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا انکار کیا جاتا ہے. دیکھیے یہ باتیں اگرچہ آپ لوگوں کے ذہن سے ماورا ہے، لیکن یہ باتیں یاد رکھو کہ ایسے لوگ ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں، قرآن حدیث کے پیور اور پاک صاحب دلائل کے خلاف ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا کتنا پیارا قول ہے، اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا يجوز له ان يترك لقول احد. اس بات پر پوری امت مسلمہ کا، اور دوسرے قول میں اس طرح ہے، اجمع العلماء، سارے علماء کا اس پر اجماع ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو جائے اور پھر کسی اور کے لیے چھوڑے، کبھی نہیں. یہ مسلم کی شایع نہیں ہے. اسی طریقے سے شاہ ولی اللہ کا قول ہے، فَإِن بَلَغَنَا حَدِيثٌ مِّنَ الرَّسُولِ الْمَعْصُومِ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْنَا طَاعَتَهُ وَتَرَكْنَا الْحَدِيث وَاتَّبَعْنَا ذَلِكَ التَّخْمِينَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّا وَمَا عُذْرُنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اگر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچ جائے صحیح سند کے ساتھ، لیکن وہ حدیث ہمارے مذہب کے خلاف ہو، ہم حدیث رسول کو چھوڑے اور امام کے پیچھے چلے، قیامت کے دن ہم سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے. اس سے یہ بات بھی جان لو میرے بھائیوں، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مذہبی اصول پر تولتے ہیں اور اس سے ادھر ادھر نہیں ہوتے، اگر ان کی زندگی میں آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ 70% ہو، وہ 70% بھی اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کو باتیں سمجھ کر نہیں مانتے، بلکہ وہ اس کے لیے ڈگری اور اس کے لیے سند اور اس کے لیے دلیل ان کی فقہی اصول ہے. ورنہ یہ مانتے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے ایمانوں میں بڑھوتری پیدا ہوتی ہے. زادتہم ایمانا، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان میں کوئی زیادت نہیں آتی. یہ مانتے اللہ رب العالمین کے لیے صفات کہ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں جو ہے نا بادشاہی ہے. یہ کہتے ہیں یہ ید کا معنی جو ہے نا قدرت ہے، ید کا معنی قبضہ ہے. اور ابو حنیفہ نے یہ بات کی ہے، وَلَا يُقَالُ إِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ لِأَنَّ فِيهِ إِبْطَالُ الصِّفَةِ. یہ بات نہ کہی جائے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت یعنی ید سے معنی قدرت لیا جائے. کیوں؟ اس میں تو اللہ رب العالمین کی صفت کی بطلان ہے. اللہ رب العالمین کی صفات پر ہم نے ایمان لایا ہے، لیکن تقلیدی جمود نے لوگوں کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے انکار کرتے ہیں. ملا علی قاری کی بڑی پیاری بات ہے، وَلَا يَجِبُ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَن يَكُونَ حَنَفِيًّا أَوْ شَافِعِيًّا
او مالکیا او حنبلیا بل کلفہم بل یجب علیہم ان یعملوا بالکتاب والسنہ. اس امت کی کسی فرد پر اللہ رب العالمین نے یہ لازم نہیں کیا کہ یہ شافعی مالکی حنبلی اور یہ بن جائے حنفی بن جائے، بلکہ ہر کسی پر یہ لازم ہے کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو اس کو اپنے عمل میں لائے. کس نے آپ کو کہا کہ حنفی بنو؟ محمدی بننے پر آپ کو عار ہے، شرم ہے. دوسرے جو اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں ان کو گستاخ کہتے ہو، ان کو نامذہب کہتے ہو، ان کو انگریزوں کا پیروکار کہتے ہو، ان کو جو ہے نا غیر مقلد کہتے ہو، اور خود رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی امتی کے پیچھے جا رہے ہو، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور قیامت کے دن پھر رسول اللہ علیہ السلام کے حوض کوثر کے لیے جاؤ گے کہ اے اللہ کے رسول مجھے بھی پانی پلائیے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ فلہذا جو بھی مقلد یہ 6 روزے رکھتے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو حدیث سمجھ کر میں نے رکھ لی ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ فقہی مذہب میں یہ کہ نہیں ہے. فلہذا آپ کو اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کے موافق اللہ اکبر ورفع یدی حذو منکبی ورفع یدی فروع اذنی، نہ یہ کہ اس طرح کرو، اور پھر وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ فُرُوعَ أُذُنَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ اور فُرُوعَ أُذُنَيْهِ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کو ہاتھ بھی سینے پر رکھنے چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث پر یہ ثابت ہے. بات سمجھ میں کچھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کو یہ چاہیے کہ فرض نماز کے بعد فوراً ہاتھ نہ اٹھاؤ بلکہ اذکار کرو، یہ سنتوں میں ہے. یہ بات میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی عمل ہے سنت کے موافق اور تم اس کو تقلیدی امام سمجھ کر کرتے ہو تو سمجھو کہ تم اللہ کے رسول سے متاثر نہیں ہو، بلکہ تم متاثر ہو کس سے؟ کسی اور سے، اور پھر اس کو عقیدے میں بھی نہیں مانتے. یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہمارے ملک میں جو 2 بڑے بڑے گروہ ہیں دیوبندی اور بریلی، دونوں ابو حنیفہ کو عقیدے میں نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ ہم ابو منصور ماتوریدی کے پیچھے چلتے ہیں، ہم ابو الحسن الاشعری کے پیچھے چلتے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے لیے 8 صفات مانتے ہیں، باقی کا تعویل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان ذات عرش پر مستوی ہے. علی ھذا القیاس میرے بھائیوں کتاب و سنت کے پیچھے چلو، اس کی پورے کاری کرو، ورنہ قیامت کے دن ندامت کے آنسو بہانے پڑیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی آپ بھائیوں کو بھی کتاب و سنت کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.